یا رسول اللہ۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، صحابہ اکرام ایک علاقے کو فتح کرتے ہیں، وہاں کا جو گورنر تھا، وہاں کا جو سلطان تھا وہ گرفتار ہو گیا، دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے تلوار اٹھائی تھی، ان کے خلاف قید ہو گیا۔ لیکن جب قید ہو کر کے آیا تو ظاہر سی بات ہے ہمارے خلاف تلوار اٹھائے تھے، اب پھنسے ہو تو مار کھاؤ گے، اب تمہاری موت ہوگی۔ لیکن مجاہدین اسلام تھے، حضرت عمر کے پاس پیش کیا، کہا کہ اس کا کیا کرنا ہے؟ کہا اگر وہ اسلام میں آتا ہے تو اس کی جان بخش دی جائے۔ بادشاہ سے کہا گیا کہ تو اگر ایمان لے آتا ہے تو تجھے تیری جان بھی واپس اور تیرا ملک اور تیری سلطنت بھی تجھے لوٹا دی جائے، تو ہی بادشاہ، تو ہی گورنر ہے۔ اس نے کہا میرا دین اتنا آسان نہیں ہے کہ میں بادشاہت لینے کے لیے اپنا ایمان چھوڑ دوں، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، جان سے مارنے کی بات تھی۔ اس نے کہا میں اپنا دھرم نہیں بدل سکتا۔ پھر اس کے بعد صحابہ نے کہا حضرت امیر المومنین سے اس کا کیا کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق نے کیا کیا سنو، کہا اس کو کہو کہ ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے۔ اس بادشاہ سے کہا گیا تو اس نے کہا منظور ہے مجھے جیل، لیکن میں اپنا دھرم نہیں بدل سکتا، دین نہیں بدلوں گا۔ حضرت عمر نے کہا جیل میں ڈال دو، اور 10 صحابہ کو بھی اس کے ساتھ جیل میں ڈال دیا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ 10 صحابہ جوان تھے، نوجوانوں توجہ سے سنو، اس کٹر دل بادشاہ کے ساتھ جیل میں ڈال دیا۔ وہ نوجوان صحابہ جیل میں تھے، ان کے وقت، ان کے اوقات کی پابندی، صبح دوپہر شام وہ اپنی نمازوں کے پابند، قرآن کی تلاوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں والی سنتیں، 8 دن نہیں گزرے تھے۔ وہ بادشاہ ان نوجوانوں کو بار بار دیکھتا تھا، پلٹ کر کے اس نے کہا تمہارے امیر المومنین سے مجھے ملنا ہے۔ پیغام پہنچایا گیا حضرت عمر کے پاس، کہا لاؤ اس کو۔ پیش کیا گیا بادشاہ کو، جیل کے باہر لا کر کے حضرت عمر کے پاس، کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ایمان لانا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں۔ کہا ہم نے تو اس سے قبل تمہارے سامنے پیشکش رکھی تھی، کیوں نہیں لائے؟ اس وقت تو تمہاری سلطنت بھی تمہیں واپس کرنے کی بات کی گئی تھی، تب بھی نہیں لائے، جیل میں ڈالنے کی بات کی گئی، تب بھی نہیں لائے۔ وہ بادشاہ کہتا ہے اس طرح سے اگر آپ 25 سال بھی مجھے جیل میں ڈالتے تب بھی میں نہیں بدلتا، مجھے یہ سختیوں نے نہیں بدلا، آپ کے ان 10 جوانوں نے میرا دل بدلا ہے، ان کے اخلاق و کردار میں نے دیکھا، پھر میرا دل گواہی دینے لگا یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی۔ اور میں نے ان کی صبح دیکھی، ان کی شامیں دیکھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی نماز، ان کی عبادتیں، ان کا گر گرانا، یہ سب دیکھ کر کے جوانوں میں میرا دل پسیج گیا۔ اور پھر دل نے پکار کر کے کہا غلاموں کا جب یہ حال ہے تو پھر آقا کا حال کیا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، بدل سکتے ہو آج بھی بدل سکتے ہو کہ اگر تمہارے اخلاق، تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے، پتھر دلوں کو بھی بدل سکتے ہو۔ بس بات اتنی ہے کہ عمل کے میدان میں تمہیں آنا ہے، ان کے دلوں کو بدلنا میرے مولا کی شان ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ بڑے بڑے جلسے کر لیا، رات پوری جاگ لیا، لیکن تمہارے اخلاق نہیں سنور سکے تو یہ فضول ہو جائے گا، کوئی کام کے نہیں۔ اگر صرف دکھاوے کے لیے فارمیلٹی ادا کرنا ہے تو ہمیں جلسوں میں بلاؤ بھی مت، ہم اس کام کے لوگ نہیں ہیں، ہم اس میدان کے لوگ نہیں ہیں، نہیں ہمارا یہ پیشہ ہے کہ آپ کے پاس آیا، تقریر کیا اور کچھ پیسے دے کر چلا گیا، اپنی کمائی کیا، العیاذ باللہ کبھی نہیں۔ صرف ایک درد لے کر کے چلتے ہیں کہ ہماری جماعت میں سے وہ نوجوان کس دن اٹھے گا جو اقبال کا جوان تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ بس یہی درد لے کر آپ تک، بلکہ بنگال کی کھاڑیوں میں، بہار کی جھاڑیوں میں، ہر جگہ پر سفر اس لیے کر رہے ہیں
کہ کہیں نہ کہیں میرے مولا کریم نے فضل فرمایا اور رحم فرمایا امت مصطفیٰ پر، ہمارا جوان بیدار ہو جائے گا، ان کانوں کو یہ لات مارے گا، یہ سارے مجرے کرنے والے اخلاق کو ٹھوکر مارے گا اور کھڑا ہو کر دنیا کو بتائے گا میرے نبی سے مجھے اتنا پیار ہے کہ تم اگر ننگے رہنے پر فخر کر سکتے ہو تو میں میرے مصطفیٰ کی سنتوں پر فخر کروں گا۔ بے شک سبحان اگر تمہیں چوٹی رکھنے پر شرم نہیں آتی تو مجھے داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ حقیقت بول رہا ہوں یا نہیں؟ ارے لوگ آج تو چڈی پہن کر کے نکل رہے ہیں، ان کو کوئی شرم یا ان کو کوئی حقارت سے نہیں دیکھتا، بلکہ فیشن کہلایا جا رہا ہے۔ تمہیں اگر اپنے مصطفیٰ کریم سے محبت ہے، جیسے کہ کہتے ہو جان بھی دے دیں گے، مال بھی دے دیں گے، ان کے قدموں پر قربان بھی ہو جائیں گے، جان بعد میں دینا، گردن بعد میں دینا، پہلے اپنے اندر موجود خرابیوں کی قربانی دے دو۔ اپنی زندگیوں میں موجود ان تمام واہیات کو ختم کرو، آ جاؤ میرے مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ۔ ایک سوال کرتا ہوں دل پر ہاتھ رکھ کر کے اور یقین کے ساتھ مجھے بتاؤ، اگر کوئی تمہیں حضور کا غلام کہے تو برا لگے گا؟ کسی کو برا لگے گا؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں دنیا مجھے حضور کے دربار کا کتا کہہ کر پکارے، میری زندگی کی معراج، ہماری سعادت ہے۔ حضور کے دربار کا کتا کہلانا بھی ہمارے لیے فخر ہے۔ آپ کو اگر کوئی غلام کہتا ہے تو اعتراض ہے آپ کو برا لگے گا؟ بلکہ حضور کا غلام ہونا یہ سب سے بڑا شرف ہے، سب سے بڑی سعادت ہے۔ تو جب آپ کو دنیا کوئی حضور کا غلام کہے تو برا نہیں لگتا، تو عمل کرنے میں برا کیوں لگتا ہے؟ پورے کے پورے غلام بن جاؤ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ حضور کا غلام کہنے میں برا نہیں لگتا، ٹوپی رکھنے میں برا لگتا ہے، داڑھی رکھنے میں برا لگتا ہے، پھر جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ حضور کے غلام کہلانے میں برا نہیں لگتا، لیکن عمل سے بار بار دکھاتے ہو کہ نہیں، پسند نہیں ہے تمہیں، پسند نہیں ہے۔ اسلام زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہو، اپنی بیویوں پر اپنی بچیوں پر اسلام کو کیوں نہیں پسند کرتے؟ ان کے دوپٹے کہاں چلے جاتے ہیں؟ ان کو آوارہ کیوں چھوڑ کر رکھا ہے؟ ان کو جس طرح بے پردگی کے ساتھ گھماتے ہو اور خوشیوں سے دیکھتے ہو، شادی محل میں جا کر دیکھیں وہاں تو حالات ہی بدلے ہوئے، اسلام دکھتا ہی نہیں۔ تو اسلام زندہ باد کا نعرہ صرف یہ زبانی ہے؟ اپنے گھروں سے تبدیلی لے آؤ، انقلاب تمہارے گھروں سے آئے گا۔ آج تم دل محسوس کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ بڑے بڑے تخت پر بیٹھے ہوئے کتے ہمارے لیے بھونک رہے ہیں، اسلام کو مٹائیں گے، مدرسوں کو مٹائیں گے، مسجدوں کو مٹائیں گے، برا لگتا ہے، اور اس کے بدلے میں تم چاہتے ہو ان کا جواب دینے والا کوئی چاہیے۔ بار بار ہماری ممبروں سے ہم ان کا جواب دیتے رہے، اے نوجوانوں جواب تم اپنے عمل سے دو۔ ایک مسجد کا مینار کیا گرتا ہے، ہر گھر مسجد بننا چاہیے، ہر گھر مسجد بن جائے۔ کاش تمہارے گھروں سے اذانیں ہوں، تمہارے گھروں کو مصلی بنا دیا جائے۔ ایک بات یاد رکھو، دنیا تھک جائے گی، ایک وقت آئے گا تھک جائے گی۔ کل کو دیکھنا اسرائیل بھی تھک چکا ہوگا مار مار کر کے، اب آئیں گے وہ یدھ ویرام کرنے کے لیے کہ ہم سمجھوتا کریں گے، بس ختم ہو گیا، جتنے طاقت تھی جھونک دیا، مار مار کر کے تھک جائے گی دنیا۔ لیکن ہماری شریعت کا، ہمارے دین کا ایک مزاج ہے، کتنے غازی مارو گے ہر گھر سے غازی نکلے۔ تم ایک چراغ گل کرو گے مولا 100 چراغ روشن کرے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہاں پر بھی تم خوف زدہ نہ رہو، ڈر کے ماحول میں نہ جیو۔ بس میں تمہیں یہ بات کہنے کے لیے آیا ہوں، اگر نبی کے غلام ہو تو پوری غلامی کرو، پوری غلامی کرو، فخر کے ساتھ کرو، اپنی داڑیوں کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں نوکری سے نکال دے گا، کوئی ہمیں رزق نہیں دے گا؟ معاذ اللہ، رزاق یہ لوگ نہیں، رزاق میرا رب ہے، اللہ میرا رزاق ہے۔ ایک چھوٹی سی کمیونٹی نے
اپنی پہچان بنا لی پنجابیوں نے.